باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قرآن مجید کی بڑی معروف آیت ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ دین صرف دین ہے، دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ اور اسی دین کے لیے انبیاء کرام نے بڑی محنتیں کی، لیکن یہ دین مکمل نہ ہو سکا۔ پھر حضور سرور کائنات تشریف لائے، انہوں نے اس دین کو مکمل کیا۔ دین پہنچانا کام تھا رسول کا، اور دین بچانا کام تھا امام کا۔ یعنی رسالت نے دین پہنچایا، امامت نے دین بچایا۔ اور عزیزان گرامی، اسی پر سرکار ختمی مرتبت نے احادیث مبارکہ میں یہ فرمایا کہ دنیا والوں اگر نجات چاہتے ہو تو در اہل بیت پہ آ جاؤ، دین چاہتے ہو تو حسین تک آ جاؤ، اسلام چاہتے ہو تو حسین سے ملے گا۔ اسی وجہ سے ختمی مرتبہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، بے شک حسین چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ عجیب و غریب بات پیغمبر اسلام نے یہاں پر کہہ دیا کہ حسین چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ حسین سورج کے ہدایت ہیں، ہدایت کے سورج ہیں، یا ہدایت کے قمر ہیں، یا ہدایت کے ستارے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ نہیں، حسین چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ چراغ سے تشبیہ دے کے مظلوم کربلا نے بتایا ساری کائنات کو کہ ایک سورج سے دوسرا سورج نہیں بنایا جا سکتا، ایک چاند سے دوسرا چاند نہیں بنایا جا سکتا، ستاروں سے دوسرے ستارے نہیں بنائے جا سکتے، لیکن یاد رکھو میرا نام حسین ہے، ایک چراغ سے 72 چراغ کربلا میں روشن کروں گا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اس لیے کہ میں موضوع کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہوں، بے موضوع مجھے گفتگو پسند نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ جو جلوس نکلا ہے یہ ہے شہیدان کربلا کے 72 تابوت کے عنوان کی شب بیداری اور 72 تابوت کی زیارت، 72 تابوت کے علم مبارک۔ اسی موضوع پر مجھے بولنا ہے 15 منٹ، اس سے زیادہ نہیں۔ تو حسین نے ایک چراغ سے 72 چراغ جلائے، توجہ کیجئے گا، اور حسین نے ایک ولی سے 72 ولی بنائے۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ ایک ولی سے 72 ولی بنائے، ایک چراغ سے 72 چراغ روشن کیے، اور روشن کر کے بتایا کہ دنیا والوں اسلام چاہتے ہو تو کربلا آ جاؤ، دین چاہتے ہو تو کربلا آ جاؤ۔ اس لیے کربلا جو ہے وہ نجات کا راستہ ہے۔ صلوات۔ اور عزیزان گرامی، یہ حسین ابن علی ہے، وہ حسین کہ جس کی تعریف، جس کے اوصاف بیان نہیں کیے جا سکتے۔ عزیزان گرامی، آپ برابر سنتے ہیں، زیارتوں میں آپ سنتے ہیں کہ حسین کس کے وارث؟ ایک ہوتی ہے وراثت اور ایک ہوتا ہے وارث۔ غور کیا آپ نے؟ حسین آدم کے
وارث، حسین نوح کے وارث، حسین ابراہیم کے وارث، حسین مصطفیٰ کے وارث، حسین مرتضیٰ کے وارث، حسین 1,24,000 انبیاء کے وارث۔ جو وارث ہوگا وہ یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کیا کرے گا؟ صلوات۔ اور ایک مسئلہ اور ہے کہ سن 60 ہجری میں یزید نے مطالبہ بیعت کیا حسین سے، 61 ہجری میں شہادت ہوئی، سن 60 ہجری میں، اور کروڑوں لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے یزید کی بیعت کر لیا تھا، ایک حسین نے بیعت نہیں کیا تھا تو نہ کرتے، تیرا کیا بگڑ جاتا؟ سب نے کر لیا بیعت تیری، حسین نے نہیں کیا تو کیا ہو گیا؟ تو جب نہیں یزید جواب دے کہ ان کی بیعت اور ہے، حسین کی بیعت اور ہے، حسین اگر بیعت کر لیتے تو گویا انبیاء نے بیعت کر لیا۔ صلوات۔ اور کیا؟ بس عزیزان گرامی، یہ حسین ابن علی ہیں کہ جنہوں نے ایک چراغ سے 72 چراغ جلائے میدان کربلا میں، اور جس کو دیکھو وہی حسین نظر آ رہا تھا، جس کو دیکھو وہ عباس نظر آ رہا تھا، جس کو دیکھو علی اکبر نظر آ رہا تھا۔ عزیزان گرامی، یہاں پر میں ایک جملہ کہتا ہوں، علی اصغر سے لے کے اور 100 سال کے مسلم ابن اوسطا تک آپ دیکھیں، چاہے 6 مہینے کا ہو چاہے 100 سال کا ہو، اگر دیکھیں گے تو سب حسین نظر آ رہے تھے۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ شہادت میں برابر اور عمل سب کا ایک جیسا، ایمان ایک جیسا، عقیدہ ایک جیسا، سب نے شہادت قربان کر کے یہ بتایا کہ دنیا والوں اگر نجات چاہتے ہو تو حسین تک آ جاؤ۔ صلوات بھیجے محمد لیکن کیا کہنا حسین ابن علی کا کہ اتنی بڑی قربانی دے کے دین کو بچا لیا، اور ایسی قربانی کہ رہتی دنیا تک کوئی آج تک اتنی بڑی قربانی نہیں پیش کر سکتا۔ عزیزان گرامی، ایک کی شہادت نہیں، 72 کی شہادت، 72 راہ خدا میں قربان ہو گئے، اور لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ عزیزان گرامی، اور یہی نہیں، یہ کے بعد دیگرے جاتے رہے، ہر ایک قربان ہوتا رہا، لیکن وہ سیدہ کا لال جو سب سے زیادہ پیاسا تھا، جو سب سے زیادہ تھکا ہوا تھا، جو سب سے زیادہ لاشوں کو اٹھا اٹھا کے لا چکا تھا، لیکن عزیزان گرامی وہ حسین کہ سب کی شہادت کے بعد حسین جب در خیمہ پہ آئے تو کبھی زینب کو سلام، کبھی ام کلثوم کو سلام، کبھی جناب لیلا کو سلام، کبھی رباب کو سلام، سب کو سلام کر کے حسین جب در خیمہ پہ آئے، ایک مرتبہ حسین نے کبھی فرات کی طرف دیکھا، کبھی مقتل کی طرف۔ زینب نے سوال کیا، اے میرے بھائیا، ارے کسے دیکھ رہے ہیں؟ آواز آئی، بہن بھیا عباس کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے ابھی تک تیرے بھائی حسین نے ہر ایک کو سوار کیا، ہر ایک کی مدد کیا، ہر ایک کے لاشے کو اٹھایا، لیکن ہاں آخر وقت میں حسین کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ عزادارو، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ بعض مرتبہ حسین در خیمہ پہ آئے، نانا کی سواری موجود ہے، حسین گھوڑے پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ زینب کی طرف دیکھا، زینب نے کہا بھیا میرے ماں جائے گھبراؤ نہیں،
کو سوار کیا، حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، مقتل کی طرف حسین چلے۔ اب جن کی گودوں میں 4 سالہ بچی ہے وہ ذرا تصور کرے کہ جب حسین کا گھوڑا چلا، چند قدم چلا تھا کہ چلتا ہوا گھوڑا رکا۔ حسین نے آواز دی، اے میرے لالا کے دلجلا، اے میرے نانا کی سواری، کیا تو مجھے آخری وقت میں چھوڑنا چاہتا ہے؟ اولاد والے بیٹھے ہیں جن کی گودوں میں بچیاں ہیں یا بچے ہیں، وہ ذرا تصور کرے۔ ارے ایک مرتبہ گھوڑے نے سر کو جھکایا، آواز دے، آقا، ارے ذرا میرے پاؤں کو دیکھیے۔ اب جو دیکھا تو سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹے ہوئی ہے، آواز دے رہی ہے، اے گھوڑے، ارے میرے بابا کو نہ لے جا۔ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ آپ کو خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا، دعائیں دی، آواز دی، بیٹی سکینہ جاؤ خیمے میں جاؤ۔ سکینہ خیمے کی طرف، حسین مقتل کی طرف، حسین مقتل میں آئے، آواز دے کہے بھائی، اے حسین بس تلوار کو لام میں رکھ لیجئے۔ اب جو حسین نے تلوار کو لام میں رکھا، چاروں طرف سے حملوں پہ حملے، تلواروں پہ تلواریں۔ ارے حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے، حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے، کبھی داہنی طرف کبھی بائیں طرف۔ حسین گھوڑے سے زمین کربلا پہ آئے، آنے کے بعد سر کو سجدے میں رکھا، آخری بات دعا تمام۔ حسین نے سر کو سجدے میں رکھا، شمر نے کند خنجر رکھا، خنجر چلاتا رہا مگر سر و تن میں جدائی نہ ہوئے، سر و تن میں جدائی نہ ہوئی۔ روایتوں کے مطابق کسی نے 12 ضرب لکھی، کسی نے 17 ضرب لکھی، بہرحال وہ ضرب چلاتا رہا، جب تلوار چلاتا رہا، خنجر چلاتا رہا، کبھی حسین آواز دیتے رہے، اے لالا لالا جائیے، کبھی علی کو پکارا، اے بابا آپ کائنات کے مشکل کشا ہے۔ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ بس 2 منٹ اور دعا تمام۔ خنجر چلتا رہا، کبھی حسن کو آواز دیا، کبھی ماں فاطمہ زہرا کو آواز دیا، کبھی جعفر کو آواز دیا، کبھی عقیل کو آواز دیا۔ آخر میں جب خنجر چلا تو حسین نے پکارا، اے بھائی ابا، اے میرے سے عزادارو، سر و تن میں